الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع فنا فی الرسول کا مراقبہ مسجد نبوی ہے۔ اس سبق پر پچھلا جو پیریڈ تھا اس میں وقت پورا ہو گیا اور اس سبق پر جو گفتگو عرض کر رہا تھا وہ ابھی رہتی تھی۔ سارے مراقبات کی کیفیت ایک حد تک، جس حدود کو مشائخ نے مقرر فرمایا ہے اس کے اندر سہل انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ سالک کو جو بتایا جائے یا جتنا بتایا جائے اس سے آگے پیچھے کسی اپنی سوچ میں نہ پڑے، کیونکہ اس سے آگے پیچھے اگر اپنی کسی سوچ میں پڑے گا تو ذکر یا عبادات کا محاصل تخیلات میں نہیں آ سکتا، کہ بندہ ایک کسی اپنے خیال میں چلا جائے اور وہ تخیل کر لے کہ کیا کیا میں دیکھ رہا ہوں یا کیا کیا ہے۔ ایسی سوچ یا ایسی کیفیت بندے کو بھٹکنے کا سبب ہو سکتی ہے، حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر یہ جو فنا فی الرسول کے مراقبات ہیں، یہاں نزاکت حد ادب کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب اور لحاظ اور جو مقام دار دنیا میں جلوہ افروز سے جو تب حکم تھا آج بھی وہی حکم ہے۔ اسی لیے آج بھی اگر مدینہ منورہ حاضری کا موقع ملے اور روضہ اطہر پر مسجد نبوی میں جانے کا موقع ملے تو انہی آداب کا خیال رکھا جائے اور انہی آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے، کیونکہ وہاں کا کوئی وہ تجاوز جس سے بندہ یہ بھی نہ جانے کہ میں نے تجاوز کیا، وہ بھی حد ادب سے تجاوز گنا جائے گا اور وہ بھی قابل گرفت ہوگا۔ اور جو پہلی گرفت اس کی آتی ہے کہ جس مقصد کو بندہ چل رہا ہے، اس راہ کا جو مسافر ہے، اس کا وہ سارا کیا دھرا اسے لوٹا دیا جاتا ہے کہ تمہاری کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی عبادات جو کی ہیں انہیں بھی کوئی حیثیت نہ رہی، اسے لوٹا دیجیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس بنا اللہ کریم سے شناسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ انداز جو اللہ کریم کو پسند ہیں، وہ مقصد جس کو اس خالق نے ہمیں پیدا فرمایا اور ان سارے معاملات پر جو نتائج مرتب ہونے ہیں، ہماری دسترسی نہیں ہے، ہمارا شعور ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ حسات ہی نہیں ہے کہ ہم اس درجے کو پہنچ سکیں۔ انسانی جو استعداد ہے اس حد کو تو پا سکتی ہے کہ نظام حیات کو دیکھ کر جس کی دعوت قرآن کریم گھاس کے پھوٹنے سے دیتا ہے، بارش کے برسنے سے دیتا ہے، جانوروں کو حلیوں اور شکلوں اور رنگوں اور نسلوں پر دیتا ہے، سمندروں، ہواؤں، بادلوں، پہاڑوں، بے شمار پہلوؤں پر قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ غور کرو تو یہ سارا کچھ کافی ہے اس بات کے لیے کہ تمہیں یہ بتلا دے اور تمہیں باور کرا دے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام ہستی کو جس نے پیدا بھی فرمایا اور جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، چونکہ یہ سارا نظام جو ہے ایک مربوط نظام ہے، منظم نظام ہے۔ ایسے حادثاتی طور پر کوئی عمل بھی اس نظام حیات میں نہیں ہوتا۔ اگر حادثاتی طور پر عمل ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائیں تو یہ نظام نہ چل سکے، یہ نظام تباہ ہو جائے، تو ایک مربوط نظام کے تحت چل رہا ہے تو وہاں تک تو استعداد جا سکتی ہے، حقائق سے پردہ نہیں حاصل کر سکتی کہ اس سے آگے حقائق کیا ہیں، اللہ کریم کی ذات کیسی ہے۔ اللہ کریم کی ذات نامی جو ہے اس میں ذات اللہ
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں ہمیں اللہ کریم کی ذات سے اس حد تک بھی. پھر جو حدود مقرر فرمائی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان عالی جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو حصے بتائے گئے ہیں اس سے آگے اللہ کریم کی ذات کو مت سوچو، پھٹک جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کریم کی ذات لامحدود ہے اور ہماری سوچ یا ذہن یا پہنچ محدود ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ تم لامحدود کو جو محدود ہے اس میں سمیٹ سکو. تو اس کا نقص جو آئے گا وہ تمہاری ذات پر آئے گا، تمہیں کوئی نہ کوئی غلطی لگ جائے گی، تو ان حدود میں رہو. تو جو حد ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حیات مبارکہ میں جب آپ اس دار دنیا میں جلوہ افروز تھے تو جو احکامات تھے آج بھی وہی احکامات. اب وہاں کی حاضری جب فناف الرسول کے مراقبات کرا جاتے ہیں تو اس میں یہ دھیان رہے کہ جو حدود بتائی جا رہی ہیں، جو انداز بتایا جا رہا ہے اس سے آگے تجاوز نہ ہو. مثلا روضہ اطہر پر جو مراقبہ ہے اس کی کیفیت بتائی جاتی ہے کہ سالک مواجہ شریف کے سامنے یعنی جالی مبارک کے سامنے دست بستہ ہو اور نگاہ نیچی ہو، باادب ہو اور اپنا درود شریف پڑھتا ہے. اب وہاں بے شمار لوگوں کو اللہ کریم نے جانے کا موقع عطا فرمایا. مسجد نبوی کی اتنی وسعت ہے کہ پرانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی تھی وہ ساری قریب مسجد نبوی کے اندر آ گئی. جو اس وقت کی مدینہ تو نبی اس وقت کی جو آبادی رکھتا تھا شہر، وہ سارے کا سارا جو ہے شہر مسجد نبوی کی وسعت کے اندر آ گیا. اتنی بڑی مسجد ہے تو ظاہری بات ہے عمارت بھی ہے، ایک فن تعمیر بھی ہے. حرمین شریفین کو وہ بادشاہوں نے، آل سعود کے ان بادشاہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے اور بڑا شوق سے اور بڑا خرچ کر کے اس کو تعمیر کیا ہے. تو اللہ کریم ان کی یہ خدمت قبول فرمائے. تو وہ ایک عمارت جو ہے وہ اپنے اندر ایک نمونہ رکھتی ہے. پھر وہاں بندہ جاتا ہے اس حوالے سے دیکھتا ہے تو مراقب کا یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ وہ اس عمارت یا اس جگہ کے دھیان میں رہے. اسے اتنا احساس ضرور رہے کہ میں جالی مبارک کے سامنے ہوں، اور ادب کا یہ خیال رہے کہ نگاہ نیچی رہے، اور عمل میں یہ خیال رہے کہ وہ درود شریف جو ہے وہ جاری رہے. اس طرح درود شریف جاری رہے کہ وہ دل میں بھی خیال کرے تو بھی درود شریف ہو، زبان پر بھی خیال کرے تو بھی وہ درود شریف کی کیفیت ہو، اور روح تو پڑھ ہی درود شریف رہی ہوتی ہے چاہے زبان اس کا ساتھ دے نہ دے. کیونکہ برزخ ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا میں حالات جو تھے وہ لوگوں کا امتحان تھا. برزخ کے حالات بدل گئے ہیں، وہاں دار دنیا نہیں ہے. وہاں کوئی چاہے بلند آواز میں بات کرنا، وہاں کوئی ایک آدھا قدم بھی آگے بڑھنا چاہے تو نہیں بڑھ سکتا. اس کی روح کی یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ حد ادب سے تجاوز کر سکے. ممکن ہی نہیں ہے. یہ دار دنیا کے حصے تھے جہاں اللہ کریم نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ دار دنیا کے حالات تھے کہ کسی نے آ کر بات پہلے تلخی کی کر دی اور بعد میں سمجھا کہ جی حد ادب کیا ہیں. اور جب یہ لطائف مضبوط ہوتے ہیں، راسخ ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت از خود سالک کے اندر رچ بس جاتی ہے. اسے اپنی بات کرنا بھی وہ ممکن نہیں ہوتا. سوچ کر بھی جائے نا کہ میں اس دعا کے لیے عرض کر دوں تو گنگ ہو جاتا ہے، بول نہیں سکتا. روح بولتی ہے یا نہیں بولتی وہ تو بعد کی بات ہے. وہ اپنے اندر بھی دھیان لاتے ہوئے وہ کانپ جاتا ہے کہ نہیں حد ادب ہے، میں یہاں نہیں بات کر سکتا. یہاں اپنے مشائخ میں بھی یہ چیز آپ کو ملے گی کہ شیخ کے ساتھ روبرو بات میں نے شیخ سے نہیں دیکھی کہ کرتے ہوں. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی کسی بزرگ کے ساتھ بات کرنی ہو، مشائخ کے ساتھ بات کرنی ہو، جو ضروری ہو بات کرنی، سلسلے کے لیے ہو، ذکر کے لیے ہو، تب بھی یہ جرأت نہیں کی جاتی تھی کہ ایسے روبرو مخاطب کیا جائے. بٹھا کر کسی کو کہا جاتا تھا کہ میری طرف سے عرض کر دو کہ یہ عرض کر رہے ہیں کیا ہوگا. اور یہی صورت میں نے پوری زندگی جو میری حضرت جی کے ساتھ بسر ہوئی ہے
اور جتنا میں نے حضرت جی کو اپنے شیخ کے ساتھ برزخ کے رابطے میں جہاں بھی دیکھا یا اس تجربے سے یہی میں نے نہیں دیکھا کہ ایسے اٹھے ہاں جی میں اپنے شیخ سے بات میں نے نہیں دیکھا. تو یہ وہ لحاظ ہے اہل ادب کے جو تسلسل سے ایسے نیچے آتا چلا جا رہا ہے، اور جہاں سے ابتدا کی جا رہی ہے یہ بنیاد. اب یہاں کی بنیاد کی رکھی گئی ٹیڑھی اینٹ ممکن نہیں ہے کہ اس پر جو عمارت تعمیر ہو وہ درست ہو. یہاں سے جو اینٹ سیدھی رکھی جائے گی، جو بنیاد پختہ رکھی جائے گی، اسی پر جو حد ادب کی عمارت ہے وہ تعمیر ہوتی چلی جائے گی، چاہے سالک کے اسباق کہیں بھی پہنچے. تو روضہ اطہر کے مراقبات میں ایک پہلو یہ عرض کیا تھا، پھر دوسرا یہ عرض کیا تھا کہ اس حیثیت سے آگے بھی موقع نصیب ہوتا. کس کو ہوا، کس نے محسوس کیا، اس میں ذات کا دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر سمجھ آ جائے، خود سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سمجھ آ جائے کہ اس سے آگے رسائی ہوئی ہے تو جہاں تک رسائی ہوئی ہے وہاں بیٹھ جائے، اور اسی طرح نگاہ نیچی رہے اور درود شریف جاری رہے. سبز رنگ کی کیفیت ہے، روشنی کا بھی ایسا پہلو ہے کہ سبزی مائل ہے، اور انوارات بھی ہے. وہ انوارات اس طرح برس رہے ہوتے ہیں کہ وہ روح جذب کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا جذب کرنا انسانی وجود تک اثر مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے، احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے وجود میں. اور یہ جب اس شدت کا احساس وجود تک آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ خالص نیت ہے، وہ محبت ہے، وہ عقیدت ہے، وہ طلب ہے، وہ عشق ہے در مصطفیٰ سے، جو آپ کے ایک ایک فرمان کو اپنی جان سے عزیز کرتا چلا جاتا ہے. اب کوئی بھی اپنی اس سبق کو، اپنی اس کیفیت کو دیکھنا یا جانچنا چاہتا ہے تو وہ وہاں کی حاضری کو جانچنے کی بجائے جہاں خدشہ ہے کہ وہ اپنی سوچ یا خواہش کے پیچھے نہ لگ جائے، اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ دارالعمل میں جو میں کچھ کر رہا ہوں. اور یہ مراقبہ راسخ ہے تو پسند ڈھل رہی ہے کہ وہ چیزیں پسند ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور وہ چیزیں ناپسند ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے. وہاں تک یہ چیزیں ناپی تولی جا سکتی ہیں. اتنا نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا قوت فیصلہ تو کہ کوئی غلط سوچ چاہیے تو اسے اٹھا کر بندہ باہر پھینکے کہ نہیں ضرورت، تیری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں در مصطفیٰ کے ساتھ وہ محبت اور وہ تعلق ہے کہ تیری خواہشات جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں، اٹھا کر باہر پھینکے انہیں قلب سے. اتنا تعلق تو سمجھ آئی کہ فنا فی الرسول کے جو مراقبات ہیں وہ کرائے. پھر سبق کا کرانا ایک بات ہے اور ان کا راسخ ہونا دوسری بات ہے. جتنا راسخ سبق ہوگا اتنا حالات پر، اتنا خیالات میں، اتنا جو حیات دنیا ہے اس میں فرق آتا چلا جائے گا. یہاں پر جب ان کیفیات یا مشاہدات کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اعتراض علماء زوار کی طرف سے بھی آتا ہے کہ آپ کہاں کی کیا باتیں کرتے ہیں، بات کہاں کی یا کیا کی نہیں ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہے جو ذاکر ہے اس نے دیکھنا ہے، یا کسی نے ذاکر کو دیکھ کر سوال کرنا ہے، دونوں صورتوں میں جو پیمانہ ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگی. تو جب قرآن و سنت کی بات آئے گی اور کسی حصے کے نتیجے میں، کسی عمل کے نتیجے میں، کسی عبادت کے نتیجے میں قرآن و سنت پر عمل اور بہتر ہوتا چلا جائے، پھر اور اس کی شہادت کیا درکار. تو یہ نقطہ وہ ہے جو سالک کو ہمہ وقت جس کا خیال رہنا چاہیے. پھر بات ہو رہی تھی مسجد نبوی، جو فنا فی الرسول کا دوسرا حصہ ہے مسجد نبوی میں. باقی مراقبات میں ایسا بھی تھا کہ جیسے مراقبات ثلاثہ اکٹھے کرائے جاتے تھے، پھر استعداد محنت کے حوالے سے کم ہوتی گئی، محنت اور مجاہدہ نہیں رہا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ میرا سبق اتنا وقت ہو گیا، اب اس کے بعد یہ پورا ہونا چاہیے. یار یہ وقت کے ساتھ کی بات نہیں ہے، استعداد کی بات ہوتی ہے.
محنت اور مجاہدی کی بات ہوتی ہے، اللہ کی رضا، کرم اور احسان کی بات ہوتی ہے، تو اس میں بات وقت کی نہیں ہے۔ اگر وقت کو دیکھا جائے تو یہ زندگی تمام ہو جائے، لطیفہ قلب حاصل نہیں کیا جا سکتا اگر وقت کے شمار کو دیکھ کر یہ مراقبات منازل حاصل کرنی ہے۔ تو جو جس حصے تک بیان کیا گیا ہے اس حصے کا خیال رکھا جائے۔ پھر یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم فناء رسول کے اس حصے میں مسجد نبوی پر بات کر رہے تھے، اور غالباً جہاں تک میں نے بات کی تھی، مسجد نبوی کی کیفیت سے گزر کر روحانی بیت اور روحانی بیت میں جو ہمارے حضرات کی بیت ہے اس تک بات ہو رہی تھی کہ کس طرح حضرات کی بیت جو روحانی ہے وہ کرائی جاتی۔ فناء الرسول کا یہ سبق، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ عظمت اللہ کریم عطا فرمائے۔ یہ عطا اللہ کی ہے اور بہت بڑا کرم ہے، اور جتنی عطا اور جتنا بڑا کرم ہے اتنا اپنی کمائیگی کا احساس بڑھنا چاہیے۔ یہاں سے جو تعلق ہے، یہاں کے تعلق کا نصیب ہونا ہے، اس سے ذات میں بڑھائی نہیں آ سکتی، نہ آتی ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو پھر وہ اپنی طرف ہے، اسے ٹٹول کر اپنے قلب کے کونے خدرے سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہاں اگر ذات کی بڑھائی آ رہی ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میں اتنا سب سے نیک ہوں، مجھے اتنی رسائی نصیب، اگر ایسے پہلو آ رہے ہیں تو اسے ٹٹولنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہیں نقص اپنے اندر ہے، اور اس نقص کو باہر نکالنا نہیں، باہر اٹھا کر پھینکنا چاہیے۔ اور وہ انہی کیفیات کے راسخ اور مضبوط ہونے سے ممکن ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مسجد نبوی کی جو کیفیت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ کے بائیں طرف خلفائے راشدین علی الترتیب تشریف فرما ہیں۔ ان سے آگے جو محفل ہے اس میں جو مناسب کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کریم کے جن پر احسان ہے، وہ لوگ ایسے اپنی حیثیت میں آگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مزید پیچھے ایسی نشست بھی ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ترتیب سے جنہیں بارگاہ رسالت تک رسائی تھی، وہاں تک آنا جانا تھا، ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں، وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر پیچھے اسی طرح وہ ارواح جنہیں وہاں تک رسائی ہے، شہداء کا مقام اپنا ہے وہاں پر۔ اللہ کریم کی یہ کرم کے اور احسان ہے اپنی مخلوق پر کہ آج بھی ایسے خوش بخت دار دنیا سے شہداء کی صف میں بیٹھے ہیں، آج کے دور کے بھی بیٹھے ہیں، جنہیں اللہ جل شانہ نے دربار رسالت کی وہ حضوری کی کیفیت دی ہے کہ وہاں کے شہداء میں انہیں جگہ نصیب ہوئی۔ تو یہ بات اپنی محبت، اپنی تڑپ، اپنی طلب کی ہے، عطا میں کمی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کمی واقع ہوتی ہے وہ ہماری طرف ہوتی ہے کہ ہم محنت اور مجاہدے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی سوچوں میں، اپنے معاملات، اپنے مصروفیات میں چلے جاتے ہیں کہ فارغ ہوں گے تو دیکھ لیں، تو کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، جو پھر کمی ہمارے معاملات میں آتی ہے، پھر نتائج میں جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس سارے جو بزم ہے، اس میں آنا جانا بھی ہے، نہ آنے کا پتہ لگتا ہے نہ جانے کا پتہ لگتا ہے، کوئی ہلچل نہیں ہوتی، کوئی ایسا نہیں کہ کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے کوئی وہاں پر اثر ہو، غیر محسوس، کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ اور جس طرح وہاں کی یہ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ہے، خوبصورت محفل سجا دی ہے، اس میں یہاں سے جو حاضر ہوتے ہیں، کسی وقت سے بھی جو حاضر ہوتے ہیں، دار دنیا سے جو سالکین حاضر ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا مقام ہے حاضری کا، ان کی بھی دست بستہ کھڑے ہونے کی اپنی ایک جگہ ہے، خواتین و حضرات دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے کہ کہاں کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، نگاہ نیچی ہے، درود شریف۔ اب یہاں کی ایک اجمالی سی صورت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، وہ بھی اس لیے عرض کی ہے کہ جیسے
روضہ اطہر ہے تو ایک نجی نشست ہے، اور مسجد نبوی جو دربار ہے یہ ایسے ہے جیسے ایک عوامی نشست ہے۔ یہ دو صورتیں سمجھانے کو عرض کی ہیں۔ اس میں بھی دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جس کو وہاں کی رسائی نصیب ہو وہ یہ خیال رکھے کہ جہاں میری جگہ ہے وہاں حاضر ہوں، اور نگاہ نیچی رہے اور درود شریف جو ہے وہ جاری رہے۔ آپ کے سر اٹھانے سے نہیں نظر آئے گا، ایک کرم اور احسان فرما دیا جائے تو آپ کا سر یا نگاہ جہاں بھی رہے زیارت نصیب ہو سکتی۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں گے یا اپنے آپ کو زور لگا لیں گے تو یہ شرف جو ہے نصیب ہوگا، نہیں، اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے جسے چاہے نواز دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے جسے نصیب ہو جائے۔ یہ وہ نکتے ہیں جن میں ہماری قوت کا دخل نہیں ہے، وہاں کے کرم اور احسان کی باتیں ہیں جسے نصیب ہو جائے۔ طلب ہونا، طلب صادق ہونا، یہ ہماری طرف کی بات ہے۔ تو جب یہ موقع نصیب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر شیخ بیت کے لیے جب کہتا ہے تو جس بیت والے ساتھی کو کہتا ہے وہاں لے کر بھی اس دربار تک پہنچنے کا سبب بھی ہوا۔ پھر جب وہاں سے روحانی بیت کا کہتا ہے تو جسے مخاطب کیا جاتا ہے وہ روح اپنی جگہ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہو جاتی ہے۔ نگاہ اسی طرح نیچے رہتی ہے، جہاں تک جتنا حصہ حکم ہے اسی کے تحت چلتی ہے، ایک لحظہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت بڑھاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے تھامنے کا کہا جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، چہرے پر اسے ملا جاتا ہے۔ پھر دائیں طرف مزید بائیں طرف مزید آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما، پھر آپ کے دست شفقت پر بیعت نصیب ہوتی ہے۔ پھر دو ہستیوں سے گزر کر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں سے گزر کر آگے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست شفقت بڑھاتے ہیں۔ پھر آپ سے حاضری کے بعد واپس بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی ہے، اور یہاں پر ہر سالک جسے روحانی بیعت نصیب ہو اسے کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے۔ قرآن کریم عطا ہو، قلم عطا ہو، تسبیح عطا ہو، جانماز عطا ہو، جھنڈا عطا ہو، تلوار عطا ہو، کچھ نہ کچھ جو یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسی سالک کی استعداد ہے یا جیسا اللہ کریم اس سے کام لینا چاہتے ہیں دین کے پہلو میں، اس طرح کا حصہ اسے عطا ہوتا ہے، اور اس کے وجود میں اس طرح کی جو استعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ استعداد بھی تو اللہ کریم عطا فرمانے والے ہیں، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ کریم اسے بڑھا دیتے ہیں، بہتر ہو تو وہ اور بہتر نکھر جاتا ہے اور دین کے اس پہلو میں وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے دنیا۔ یہی صورت خواتین کے حوالے سے بھی ہے، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک بڑھاتے ہیں، اور جو ہماری ماں بہن بیٹی وہاں جسے یہ حصہ نصیب ہوتا ہے وہ پلو مبارک تھام لیتی ہے دونوں ہاتھوں سے، اسے بوسہ دیتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، چہرے پر ملتی ہے، اور یہی صورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاری رہتی ہے۔ واپس پلٹ کر انہیں بھی کچھ نہ کچھ دربار رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ اب ایک چیز تو ہر ایک کو عطا ہوتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں متعدد حصے عطا ہو جاتے ہیں۔ اب کس کو کیا عطا ہوا اللہ کریم بہتر جانے، اس جستجو کے بجائے اپنے ذکر کی محنت اور اپنے ظاہری معاملات جو نشانی بھی ہیں اور جن پر آخرت کا انحصار بھی ہے، جس کے لیے وہاں سے صدق دل نصیب ہوتا ہے، اس پر غور اور توجہ ہمہ وقت جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ یہ جو آیا کریمہ سورہ فتح کی میں نے پڑھی ہے، میں نے پچھلا جو پیریڈ ہے اس میں اس کی تفسیر بھی کی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ واقعی میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں گئے اور
صلح حدیبیہ کے موقع سے پہلے کا جو واقعہ ہے مقام حدیبیہ پر، اور آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ عام ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے موت پر بیعت لی تھی۔ اور موت پر بیعت سے مراد یہ ہے کہ آخری بندے تک جب تک وہ شہید نہ ہو جائے وہ لڑے گا اور یہ بدلہ لے گا۔ اور آخر میں جب سب کی بیعت مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا ہاتھ، دوسرا ہاتھ جو اپنے ہاتھ میں دے کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت کی جا رہی۔ تو یہ شرف بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے کہ وہ ہاتھ، جس ہاتھ میں بندے کو ہاتھ دینا نصیب ہو، اس پر اللہ کریم عطا فرماتے ہیں یہ شان کہ اس ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور وہاں صورت ایسی انفرادیت کی اور کرم اور احسان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ کے لیے اپنا ہاتھ جو ہے اسے آپ کے نام کیا۔ تو کتنی بڑی عظمت! ایک پہلو یہ بھی ہے عظمت کا، اور دوسرا پہلو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ موت کی بیعت کے لیے حیات ہونا تو ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حیات ہونا بھی عند اللہ، اللہ کریم نے آپ کو بتلا دیا۔ تو یہاں پر جب بات آتی ہے تو اللہ کریم نے اس موقع کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کی شان نزول میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اس موقع پر۔ اور ید عربی میں ہاتھ کو ہی کہتے ہیں، لیکن متشابہات ہیں یہ ایسی آیات جہاں یہ حصہ اللہ کی طرف آئے گا تو ہاتھ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کسی کام کی معاونت کرتا ہے، کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے حرکت کرتا ہے، سبب کرتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کا سبب ہو گیا۔ تو جب یہ حصہ اللہ کی طرف آئے گا تو معنی بعید سے مراد یہ ہوگی کہ جیسے جس کام کو ہاتھ نے کرنا ہے وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے وہ کام ہو جائے گا۔ ہاتھ کے کام کرنے میں بھی تو شائب آیا کہ جس کام کی تکمیل کو ہاتھ اٹھایا ہے شاید پورا ہو نہ ہو، لیکن جب یہ کیفیت نتائج کی اللہ کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے تو پھر اس میں شائبہ ہی کوئی نہیں۔ اور اس موقع پر اہل مکہ بچ گئے، اگر تجاوز کرتے تو ان کے پلے ککھ نہ رہتا، تباہ و برباد ہو جاتے، چونکہ نتیجہ اس طرح بیان فرما دیا اللہ جل شانہ نے بھی۔ واقعہ بڑے خوبصورت واقعات ہیں اس موقع کے، لیکن موضوع سے ہٹ جائیں گے، بات اور طرف چلی جائے گی۔ باتیں تو خوبصورت ہیں اور کیوں نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی ہے۔ تو جب اس بات پر آئے گی تو سالک کو یہ کیفیت اپنے درجے میں، اپنی حیثیت میں نصیب ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں میت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ صحابیت کا سبب ہوئی۔ اب درجہ صحابیت ایمان کی ایک عظمت ہے جو بعد الانبیاء ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ایمان کا بلند ترین جو درجہ ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مدارج ہیں، ان مدارج پر بھی میرے اور آپ کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری دسترس سے وہ حیثیتیں باہر ہیں کہ ہم پیمانے لگا کر بات کریں۔ جس انداز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما، جس حکم کے تحت وہاں سے ترتیب ہوئی، چاہے وہ حکم خلافت راشدہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے، عشرہ مبشرہ کی صورت میں آئے، اہل بدر کی صورت میں آئے، اہل احد کی صورت میں آئے، کسی صورت میں بھی آئے، وہ سارے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ہمیں وہاں اپنے سوچ کے دخل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب بیعت کی بات آئے گی تو اس بیعت کو اس بیعت کے مقابل جان کر بات کرنا، پھر فقہ پر بھی بحث ہوگی، پھر علماء زوار میں بھی بات ہوگی اور بات سمجھ سے بھی باہر ہوگی۔
اس اصول کو لے کر اس کا نتیجہ روحانی حاضری اور اس حاضری کے بدلے میں قرآن و سنت کا جو اتباع اور اختیار کرنے کا نصیب ہونا ہے، اس پر بات آئے گی تو نہ کوئی اس پر اعتراض اٹھایا جا سکے گا اور نہ اس سے کسی کو کوئی کمی بیشی واقع ہوگی، چونکہ دنیا میں مقصود ہی اللہ کی رضا ہے۔ حیات دنیا کی کامیابی حصول رضائے باری تعالی ہے، اور کوئی رستہ نہیں سوائے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی دفعہ تبلیغی دورے میں یہ بات آئی، واقعات ہوئے، سوالات ہوئے، نجی نشستوں میں بات ہوئی، جی کیا بات کرتے ہیں جی انوارات کی، منازل کی، کہاں کی کیا باتیں کرتے ہیں، یہ تو آج ویسٹرن جو حیات ہے یہ تو میڈیٹیشن بھی کہتی ہے، اسے مختلف رنگوں کا بھی نام دیتی ہے، یہ بھی بتاتے ہیں اس طرح خیال کریں۔ میں نے کہا میاں ہماری ساری بات جو ہے وہ قرآن و سنت کے نتائج پر آ کر ختم ہوتی ہے، آپ کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ کبھی نہیں کہا کہ ذکر کا حاصل جو انوارات ہوگا، ذکر کا حاصل جو ہے وہ کیفیات اور مشاہدات ہوں گے، ذکر کا حاصل وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ، اور اگر اس نقطے کی سمجھ نہیں آتی تو یہ اللہ اللہ کر کے دیکھو، نتیجے میں یہاں اور اخلاص نصیب ہوگا، اور اگر یہاں کی بات آ جائے تو پھر میاں چھوڑو، اللہ اللہ نہیں کرنی تو جو کرتا ہے اسے کرنے دو، اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے دو، بڑا تھوڑا سا وقت ہے۔ اور عجیب حساب ہے، آج اگر بات کی جائے نا کہ میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ 20 سال بعد یہ کام کریں گے، تو بندہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے 20 سال بعد یہ ہم کام کریں گے، اس سے قطع نظر کتنی زندگی ہے، یعنی وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن اگر حیات بھی ہو اور 20 سال کی بات کریں تو بندہ ایک دفعہ ٹیک لگا لیتا ہے کہ 20 سال بعد یہ کام ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بڑا فاصلہ ہے، بڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی محفل میں انہی فریقین کو کہو اپنے گزشتہ 20 سال کی بات کرو، وہ کہیں گے کل کی بات ہے، اور اسی مثال کو اپنے پر لاگو کر کے دیکھ لو۔ جب بات آئے گی کہ زندگی جو گزر گئی ہے میاں وہ کہاں ہے، یہ تو کل کی بات ہے بھائی، یہ تو پتہ نہیں جانے کہاں گئی۔ تو جس کو دیکھ کر بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی ہے، اتنی ہے بچے گی اور اتنے سال اور جی لوں گا، اس کو بھی ضائع کر دیا جائے اور بعد میں ایسے لگے کہ یہ گزر گئی ہے، تو یہ کون سی عقل کی بات ہے، کون سی شعور کی بات؟ تو یہاں سے وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، کرم فرمانے والے ہیں، صدقے دل سے توبہ نصیب ہو وہ کمزوریوں گناہوں کو نہ صرف بخش دیتے ہیں، اجر و ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بات اس تعلق کی ہے جو بندے کو بندگی سکھائے، جو بندے کو اپنی حیثیت بتائے، اور یہ تعلق صدقے دل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور کیفیات کام ہی دل پر کرتی ہیں، کیفیات پر کرتی ہیں۔ تو جب یہ کیفیت اس ضمن میں آتی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات آتی ہے، تو پھر بات اسی پہلو کو اگر دیکھیں تو کیفیات حاصل کرنا یا بانٹنے کی طاقت رکھنا، یہ انسان کے پاس ہے۔ مکلف مخلوق کا دوسرا حصہ جو جن ہے اس کے پاس یہ نہیں، اس نے یہیں سے سیکھنا ہے، اسی قرآن سے سمجھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، قرآن کریم میں جنات کا ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہونا، اور آج بھی وہاں مسجد کی صورت میں اس جگہ کبھی شہادت دینا، یہ سارے وہ واقعے ہیں جو جنات کا اس اتباع میں اور اس عمل کے حوالے سے بھی ثبوت ہے۔ لیکن جنات پر کلام کا نازل نہ ہونا، جنات میں انبیاء کا مبعوث نہ ہونا، اس بات کی شہادت ہے کہ کیفیات جو ہیں یا برکات جو برداشت کرنا، یہ بھی اسی بشر کو اللہ نے عطا۔ تو اس بشر کا حیات دنیا میں درجہ صحابی نصیب ہونا اس قوت کا حامل ہو جاتا ہے کہ جب اسے کوئی دیکھے تو اسے درجہ تابعیت نصیب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے بعد پھر درجہ تابعیت جو ہے اس جیسا اور پھر ہے کوئی، اور یہی صورت جب جنات کی نصیب سے ہوتی ہے
تو اس میں علماء نے اپنی تحقیق میں صحابی لکھا اپنے مبارک ناموں کے ساتھ، اور یہی صورت حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی پیش آئی۔ بھلے اس درجے کی نہ ہو، لیکن جسے دیکھا اسے تو زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوئی، تو یہ واقعہ بھی حضرت جی کی تحریر میں ہوگا۔ ان واقعات پر اس لیے زیادہ بات نہیں کرتے کہ شاید جو مقصد بیان کرنے کا ہے وہ بعید ہو جائے، اور اس انداز کو شاید لینا جو ہے عمومی حیات ہمارے مزاج ایسے ہو گئے کہ شاید یہ ذات کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے اور اللہ کا احسان ہے، اور ہم پر یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ نے ایسی جگہ منسلک فرمایا جہاں ان صدیوں کے بعد ایسا کرم اور احسان بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو ساری بات ایک نقطے پر لے جائیں تو یہ رسائی اللہ کا کرم اور احسان ہے، اور اس رسائی سے وہ حصے زندگی میں نصیب ہوں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا۔ تو بات اس بیت کو سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت صالح کو نصیب ہوتی ہے، اللہ کریم کا اس پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے، ایسے عند اللہ مدد نصیب ہوتی ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں، جس راہ کو اختیار کرتے ہیں، اس پر چلنے کی ذاتی طاقت نہیں رکھے، ہمیں حفاظت الہیہ درکار ہے۔ معصوم عن الخطا انبیاء اور رسول، اللہ کے مقربین ہستیاں، غیر انبیاء میں محفوظ کی صورت کا کوئی نہ کوئی درجہ نصیب ہو جاتا ہے، اور جب یہ رسائی نصیب ہو تو وہ بے نیاز ہے۔ ہماری کیا سکت، ہمارا کیا وجود ہے، ہم کون کہ ہمیں وہ رسائی کہیں کہ ہم وہاں خود سے پہنچ گئے۔ جب اس نے یہ کرم فرمایا کہ وہ رسائی نصیب ہوئی، تو یہ بھی احسان فرما دیتا ہے کہ کسی درجے کی حفاظت نصیب ہو۔ اللہ کریم یہ کرم اور مہربانی اور احسان کے معاملات جاری و ساری رکھے، اور اسی حصے میں دار دنیا تمام ہو۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه۔ اب یہاں وہ صورت بھی کہ جب روحانی بیت نصیب ہوتی ہے تو یہ دیکھ لینا کہ یہاں تک کے لیے پہنچنا اور جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر محنت کرنا، اور وہ معاملات عبادات اختیار کرنا جن کا بتایا گیا، اب بیت ہوگی اب کافی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر اسے مزید تحقیق کیا جائے تو یہ حد ادب سے تجاوز کے معنوں میں چلا جائے گا، اور ایک یہی فکرہ جو حد ادب کے تجاوز کے معنوں سے تجاوز کی بات ہے، یہ ایک فکرہ ہی کافی ہے، اسی کا جواب نہیں بن سکتا، ہو سکتا نہیں ہے، اور سوال روز محشر کا ہے۔ تو جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حصے جو بندے کو یہاں سے نصیب ہوتے ہیں اصل قوت کا سبب ہوتے ہیں کہ اب بندہ قرب الہی کو جا سکتا ہے، اس قابل ہوتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو اس مشت غبار کو رب العالمین سے آشنا کرنے کا سبب ہے۔ جب یہ رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نصیب ہوتی ہے اور مسجد نبوی میں فناء الرسول کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، تو پھر سالک کو قرب الہی کے اور قابل بنا دیتی ہے اور قوت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر جہاں سے قرب الہی کو سالک کی روح نے اور اٹھنا ہے، وہاں آ کر عبادات چھوڑ دے، تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ عقل مندی سمجھا جائے گا، کامیابی سمجھا جائے گا، یا اپنا جو اللہ کا احسان ہے اس پر وہ کیفیت جسے بندہ سمجھے کہ بندے کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کریم نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، بجائے شکرانے کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ تو دوسری طرف چلے گی۔ تو جو بات کی جا رہی ہے کہ جو اس بیت کو توڑے گا پھر اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ تو ہمارا اس بیت کا توڑنا وہ بے عملی ہے جو دین اسلام سے تجاوز ہے، اور ایسا دیکھا ہے، ایسا ہوتے دیکھا ہے، ایسے ہوا سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایسا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ دار دنیا دار الابتلاء ہے، ہر کوئی امتحان گاہ میں ہے، جو جس حیثیت کا ہے اتنے بڑے امتحان میں بھی ہے۔
یہاں سامع کی صورت میں میرے الفاظ پر عمل کر کے کمی بیشی کسی کی صادر ہو جائے تو وہ بات اس نے کی غلطی تو ہے کہ اس نے صحیح جانچی یا نہ جانچی، اس کے ساتھ میں نے جو غلطی کی اور دوسروں سے غلطی کرائے، میرے حصے میں دوسرے سے کئی گنا زیادہ سوال بڑھ جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہے وہ دارالابتلاء میں نہیں ہے، اس کا سوال اتنے گنا بڑھ جائے گا جتنے گنا بڑی حیثیت ہے۔ اسی لیے حضرت کے آپ نے بیان میں سنو کو فرماتے تھے، میں باتیں بڑی صاف صاف کہہ رہا ہوں، دین کے کسی معاملے میں ظاہری باطنی کسی حصے میں کوئی بات مبہم نہیں کر رہا، یہ حدود ہیں، انہیں رہنا، ان حدود سے تجاوز کرو تو روز معاشر میرا گریبان نہ پکڑنا۔ یہاں بھی کہہ رہا ہوں، وہاں بھی عرض کروں گا کہ باراللہ میں نے یہ کہا ہے، اگر اس سے تجاوز یا کمی بیشی ہے تو اس کی ذاتی ہے، میں نے یہ نہیں کہا۔ تو اگر استاد کا شاگرد کے ساتھ حساب کتاب جا کر اسے بھی کھڑے ہو کر دینا پڑے گا تو پھر یہ سوچیں نا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ تو یہ معاملے بڑے نازک ہیں، اللہ کے حوالے کر دیا جائے اپنے آپ کو، اسی کی حفاظت میں دے دیا جائے، بڑا سوکھا اور صحیح حال ہے۔ اپنی ذات میں کہ میں ایسا ہوں، میں سنبھال لوں گا، میں بڑا مجاہدہ کرتا ہوں، بڑی عبادات کرتا ہوں، ٹھوکر لگتے پتہ نہیں چلتی۔ تو ایک سوال ایسا بھی یہاں آ جاتا ہے کہ چلتا بندہ تو گرا تو خراش ہے، مکان سے گرا تو فریکچر ہو گیا، ہڈی کوئی ٹوٹ گئی، وہ بلند عمارت سے یا مینار سے گرا تو اس کے تو پڑخچے اڑ جائیں، تو پھر بندہ اتنی اوپر چڑھے ہی نہیں کہ جہاں سے گرے تو پڑخچے اڑ جائیں، چلو زمین پر چلتا وہ گرا تو خراش ہے۔ ایک سوال یہ بھی تو آ سکتا، اور یہ درست ہے۔ کسی نے کوئی غلطی کی اور اسی طرح غلطی کرنے والے کے مراقبات بھی تھے، تو اس کی اس غلطی پر 2 سے 3 دن خاموش میں رہا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی اور ڈر محسوس کیا۔ یہ جو بالا منازل ہیں کہ محبت بھی ہے، شوق بھی ہے، طلب بھی ہے، اللہ کریم نے اسباب بھی عطا فرما دیے ہیں، کر بھی رہے ہیں، نصیب بھی ہو رہی ہیں، وہاں سے گریں گے تو ککھ نہیں بچے گا۔ تو ایسی صورت ہے کہ اگر اتنی بلندی سے بندہ گرے تو اللہ ہی بچائے، ورنہ ایمان کے بچنے کی بھی صورت نہیں بچتی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بندہ حاصل کرے کیا کرے، محنت کرے نہ کرے کیا کرے؟ ایک سوال سا جیسے سوال بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ تھا۔ تو میں نے تیسرے دن حضرت جی سے عرض کی اور اسی طرح عرض کی، میں نے کہا جی جس بندے نے یہ غلطی کی ہے، اس نے زندگی کے اتنے سال لگائے ہیں اور پھر دنیا کے لیے کی ہے، تو نہ اس نے کوئی دنیا کو کچھ لیا، نہ اس نے دین کا کچھ لیا، اس نے کیا کیا؟ تو میں تو جی اس بات سے نہ گھبرا گیا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، کان من الکافر، شیطان کی آیت جو سجدہ اس نے نہیں کیا، تو اللہ کریم نے فرمایا تھا، اس کا ترجمہ قرآن کریم میں ملتا ہے کہ اور پھر وہ کافر ہو گیا، لیکن لفظ کانا آپ نے فرمایا کہ عربی سیغے میں موقع کا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تھا ہی کافر، یعنی علم الہی میں تھا کہ وہ یہ ایسا کرے گا۔ تو اس پر حضرت نے جو مزید تفسیر مجھے فرمائی، انہوں نے فرمایا میرا بیٹا اس کا انحصار نیتوں پر ہے۔ یہ جس کی بلندی کے گرنے کو تم دیکھ رہے ہو، اس کی بنیاد میں ذاتی انا ہوگی، میرا بیٹا اس پر پریشان ہو۔ ہاں احتیاط کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی نیت کو ٹٹولے رکھنا، وہاں نقص پیدا نہ ہو۔ وہاں نقص پیدا ہوا، جو بلندیاں بھی ہوئیں گی وہ گر جائیں گی، وہ نہیں بچیں گی۔ تو یہ جو گرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال بعد جی وہ اس کو گرنے کا سبب کا، اس کے اندر بنیاد وہی تھی، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ اس موقع پر ہے جب شیطان نے سجدہ سے انکار کیا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تھا ہی کافر، یعنی اس کے اندر جو نیت تھی، جو بنیاد تھی، وہ ہی ٹیڑھی تھی، ذات تھی۔ تو یہاں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ سمجھ آ جائے
کہ یہی دنیا کی زندگی ہے کہ جس میں اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو ذرائع قرب الہی کی ہوں ان پر تو جان نچھاور کر دینی چاہیے کہ یہ سوچ کر بیٹھے کہ حاصل کروں یا نہ کروں، یہ تو بڑی دور کی بات۔ تو یہ سمجھ آ جائے کہ جس پہلو سے اللہ اور راضی ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہوگی، آپ کا صدق دل سے اتباع نصیب ہوگا، وہ چیزیں تو قیمتی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور جب یہ سمجھ آ جائے کہ کون سا حصہ اس طرف کتنا پہنچانے کا سبب ہے تو وہ تو جان سے عزیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بات طلب کی ہے، اس طلب کے لیے خالص نیت اور پھر عمل تک بات آتی۔ تو پھر جو بات کی نقص کی، تو اس کو جو نقص کرے گا اس کا وبال پھر اسی پر آئے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس کا بیعت میں اللہ سے عہد کیا ہے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اس عنقریب کا جو حصہ ہے اس میں قرآن کریم حدیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، بے شمار متعدد ارشاد ہیں۔ قیامت کا، اس دنیا کے ختم ہونے کا، اس حیات کے ختم ہو کر قیامت اور اس دنیا کے درمیان برزخ کا قرآن کریم شہادت دیتا ہے، حدیث مبارکہ بیان فرماتی ہیں۔ تو اس سارے میں بے شمار حصے ہیں، تو فرمایا عنقریب اجر دے گا۔ دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی۔ جو عطا فرمائے گا اپنی شان سے فرمائے گا۔ پھر فرمایا اجر عظیم، صرف اجر نہیں فرمایا، اجر عظیم جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اتنا کہ جو بے حساب عطا فرمائے گا۔ اب وہ شان کریمی جو عطا فرمائے اپنی شان سے، اس کا حساب نہیں، اور جس اجر کو اجر عظیم اللہ کریم بیان فرما رہے ہوں وہ کیسے ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو کوشش کریں کہ اپنے جو ذکر ہے اس کا باقاعدہ کرنا اور متواتر یعنی روز کا کرنا، اسے نہ چھوڑیں، اسے دل کے ساتھ یا مزاج کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ آج دل کر رہا ہے تو ذکر کر رہا ہوں، آج دل نہیں کر رہا تو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کریم نے احسان فرمایا، اہل جنت کی مثال ہے کہ اہل جنت کی سانسوں میں اللہ کا نام رچ بس جائے گا، ایسے وہ اللہ کا نام لیں گے، فرمایا گیا جیسے تم دنیا میں سانس لیتے ہو۔ تو یہ جنت میں جو عظمت نصیب ہونی ہے اللہ نے دنیا کی حیات میں عطا فرما دی۔ اور اگر سانس لینا مجبوری ہے، ضرورت ہے وجود کی، کھانا کھانا، سونا، آرام کرنا، یہ پانی پینا، یہ جتنی ضروریات زندگی ہیں، مجبوری ہیں، ایک کام ہم اس طرح نہیں پکڑ سکتے کہ اللہ کا اپنا نام ہے، اس نے کرم اور احسان فرمایا، سانس ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، زندگی گھٹتی ہے تو گھٹ جائے، بڑھتی ہے تو بڑھ جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، میں نے اس نام کو نہیں چھوڑنا اور میں نے اپنے لیے مقرر کرنا ہے کہ روز اللہ اللہ کرنی ہے۔ تو پھر جب اس کیفیت سے ہٹ کر ہم اس کو کیفیات کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ، مزاجات کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو پھر کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی سالک اللہ کا ذکر جو ہے اسے باقاعدہ کرے اور غیر مشروط ہو، اس کے ساتھ شرط نہ لگائے، خالص نیت سے کرے، باقی سارے معاملات پر کتنا بڑا حکم ہے نماز کا، فرائض میں کتنا بڑا حکم ہے، اور نماز کی نا ادائیگی کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پر فقہ کیا بحث کرتی ہے، ائمہ اس پر کیا تحقیق کرتے ہیں، کھول کر تو دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یقین مانے طبیعت خراب ہے، نماز ضائع ہو، دوست آگے نماز ضائع، دنیا کے معاملات آگے نماز ضائع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مومنین کی معراج فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ستون بیان فرمایا، نہ پڑھنے والے کو فرمایا ہم میں سے نہیں۔ کس بات کو دیکھو گے اور اس کی اہمیت اپنی زندگی میں تو دیکھیں۔ آپ یقین مانیں کتنا بڑا حکم ہے فرائض، بے نماز کو کہیں باقاعدہ اللہ اللہ کرے، وہ نمازی ہو جائے۔ جھوٹ بولنے والے کو، حرام کھانے والے کو بھی اللہ اللہ نصیب ہو جائے، وہ جیسے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، کرے متواتر، آہستہ 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 اسے ایسے صاف کر دے گی کہ وہ سچ پر آ جائے گا، حلال پر آ جائے گا۔
اور یہ تجربے میں آیا ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں۔ کافر نے اللہ اللہ علاج کے لیے شروع کی کلمہ پڑھ کے، یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، اپنے سلسلے کی بات کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں۔ علاج کے لیے کسی کافر نے اللہ اللہ شروع کی اور اللہ اللہ کرتے کرتے کلمہ آ کے اسے پڑھنا نصیب ہو گیا۔ کہاں سے وہ کس وہ کفر کی گہرائی سے نور ایمان سے وہ مستفید ہو گیا۔ تو ہم تو سیکھنے کو جمع ہوئے، ہماری محفل تو یا ہماری گزارشہ میں اب عرض کر رہا ہوں تو سکھانے کو عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمیں تو سانسوں کے ربط سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور اسے جب ہم کیفیات کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ جی میں ذکر کیا کروں کو محسوس نہیں ہوا یا کیفیت نہیں بنی۔ نماز کے حکم کو کیا دیکھتے ہو؟ کئی دفعہ نماز کی ادائیگی میں کتنی پختگی ہوتی ہے اور کتنا اس میں لذت ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ سر بسجود ہونا جو ہے کس ذات کے روبرو، اور کتنی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سجدہ صاف اس بات پر کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ یہ معلوم نہیں رکھتے ہیں کتنی پڑھ لیاں۔ تو دونوں صورتوں میں دیکھنا کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں جو نماز کے احکام ہیں نیت سے ادائیگی تک وہ پورے ہیں یا نہیں، دونوں صورتوں میں فقہ یہ دیکھی۔ تو جب دونوں صورتوں میں دیکھ کر فرض کی ادائیگی کا حکم اور ادا ہو جانے کی بات آتی ہے تو ذکر کو کیفیات کے ساتھ کیوں منسلک کرتے ہو؟ ذکر کا کرنا لذت کے لیے نہیں ہے، ذکر کا کرنا یہ جو منازل ہیں یہ منازل بھی فی ذات مقصود نہیں ہیں، ان منازل کا قیمتی ہونا بھی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے اور قریب کر رہی ہیں، اور اگر کیفیت کو دیکھ کر ذکر کریں گے تو ہمارے لیے کیفیت بہت بڑی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے دیکھو گے کہ اللہ کے حضور اس کی حیثیت کیا ہے تو وہاں تو یہ کیفیت مخلوق ہوگی۔ تو جب مخلوق کو مقصود کر کے ذکر کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ ذکر کا تو مقصد ہی اللہ کی رضا پانا ہے کہ اللہ راضی ہو، بندگی نصیب۔ تو جب مخلوق کو مقصود کر لیا جائے پھر نتائج کیا ہوں؟ تو پھر یہاں بات جو آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا احسان کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اپنا نام لینے کی، یہ اسباب مہیا کرنا اس کا کرم اور احسان، اور ان صدیوں بعد اس طرح کی کیفیت کہ ہر آنے والے کو اور بلا تفریق حیثیت کے، بلا تفریق صنف کے، بلا تفریق رنگ و نسل کے، بلا تفریق عمر کے، ہر ایک کو نصیب ہو رہی، ہر آنے والا اپنا حصہ اپنی نیت کے ساتھ پا رہا ہے، عطا اللہ فرما رہا ہے۔ اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والے کو اس کی حیثیت پر نصیب ہونا، یہ حضرت بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، یہ سنت ہے، اور یہ 14 صدیوں بعد یہ سنت آ کے زندگی خیر القرون کے بعد، خیر القرون کے بعد پھر ایسا نہیں تھا کہ کہیں کسی ہستی کے پاس ہر جانے والا اپنے وجود کے مطابق حصہ پا سکے۔ کیفیات سے آشنائی جن کے پاس لاکھوں لوگ مشرف با اسلام ہوئے، جن کے ہاتھوں پر لاکھوں کی تعداد بیعت کی تھی، بھی ان کی حیات میں بھی 5 4 7 لوگ ملتے ہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے احسان فرمایا، جتنی برائی کی شدت آئی اللہ نے اپنے کرم اور احسان اتنا زیادہ پھیلا دی۔ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں شامل فرمایا، اور اس کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ روحانی بیعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے بعد، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، درمیان میں حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات نہیں آتی۔ اس لیے نہیں آتی کہ یہ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کی شان میں فرق نہیں، الگ ترتیب جو خلفاء کی شان ہے اسی ترتیب سے بھی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا گیا تھا جس میں 3 سیڑھیاں تھیں، اور وہ ہنانا جو لکڑ ہے کھجور کی، اس کا جو واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ
کمر مبارک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ جو واقعہ ملتا ہے وہ پھر اسی ممبر کے لیے ملتا ہے کہ ممبر بنایا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف رکھتے تھے تو وہاں بیٹھ کر بیان فرماتے۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے، جہاں آپ پیر مبارک رکھتے تھے وہاں آپ بیٹھتے تھے، اور آپ کے لیے خلیفۃ الرسول مسلمان آپ کو پکارتے تھے۔ جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کو رہنما کی حیثیت نصیب ہوئی تو مسلمانوں نے آپ کو پکارا کہ خلیفۃ الرسول، آپ نے فرمایا نہیں، یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، آپ کے بعد پھر یہ کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی اور آپ کا خلیفہ ہو سکے، مجھے امیر المومنین، میں امیر ہو سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ ہونے کی شان ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ بعد از انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ جتنا مقام ابوبکر صدیق کا ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس پر سورج چڑھا ہو، کہ جو شان اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہماری سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کی جو اویسی ہیں ان کی بیعت وہاں حضرت ابوبکر صدیق سے اس لیے کرائی جاتی ہے، واحد سلسلہ تصوف کا ہے جن کی کیفیات کا تسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے سلاسل تصوف ہیں ان پر جو تقسیم فیض ہے اس کا تسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، اس لیے وہاں سے سب کی بیعت اگر ہو تو وہاں ہوتی۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلہ اویسی جو ہے، اس اویسی سلسلے کی تقسیم جو نصیب ہوتی ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہوتی ہے، ورنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو وہ حصے، جیسے میں نے عرض کیا خلیفۃ الرسول تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، لیکن آپ کے بعد پھر اسی منبر رسول پر تیسری سیڑھی پر جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں مبارک رکھے تھے، پھر وہاں کون بیٹھے تھے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تسلسل اسی طرح ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا مقام آتا ہے۔ پھر آپ سے جو کیفیات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوتی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آگے پھر تقسیم ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمام سلاسل تصوف بڑے چار ہیں، لیکن سلاسل تصوف کا شمار کو 16-17 سے زائد ہو جاتا ہے تاریخ اسلامی میں، لیکن جہاں جو بھی بات ہو ان کی کیفیات کا تسلسل پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مشائخ کی لڑی جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو جو کہ یہ تقسیم وہاں سے ہو جاتا ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوتی ہے، اور جو اصولی طور پر آگے تمام میں تقسیم ہو رہا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقسیم ہوتا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیعت ہوتی ہے۔ پھر جو امور تکوینی ہیں جن کا فیصلہ تکوینی امور میں ہوتا ہے، جن کے بارے میں دنیا کے معاملات پر بحث ہوتی ہے، وہاں کے جو سارے معاملات کا حصہ ہے، جو تحریر ہے یا جو اس پر گفتگو ہے، وہ سارا حصہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا ہے۔ پھر یہاں تکوینی امور کی بات کی ہے تو تکوینی امور میں ہمارے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ کیسے ان کے وجود سے معاملات دنیا میں اثر انداز ہوا، زندگی موت کیسے ہوئی، دنیا میں کسی کا نقصان یا فائدہ کیسا ہوا، اس سے مقصود کیا تھا، چونکہ تینوں واقعات میں آپ نے نتائج بھی بتا دیے تھے کہ یہ واقعہ کیوں کیا گیا۔ اسی طرح جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل تو ضد کرتے رہے کہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بیل ذبح کریں، تو وہ اپنا لگے رہے کہ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسے ہوئی، اپنے حصے میں لگے رہے۔ دوسری طرف جب وہ بیل ذبح کیا گیا تو وہ اپنی طرح کا واحد بیل تھا، پھر اس کی قیمت یہ ہوئی کہ اس کے پوری کھال میں جتنا قیمت بھری جا سکتی تھی اس وزن پر پھر وہ ان کو خریدنا پڑا۔ اب اس پر جب علماء بحث کرتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس بیل کے مالک جو تھا جب وہ قریب المرگ تھا تو بچھڑا تھا، اس نے جنگل کو ہانک کر یہ دعا کی تھی کہ بار الہ تیرے حوالے، میرے پاس اور کچھ نہیں اپنی اولاد کے رزق کے سبب کے لیے، اسے میری اولاد کے رزق کا سبب بنانا۔ تو ایک نیک اور صالح انسان کی دعا تھی جو اس کی اولاد کی ضمن میں اللہ نے قبول فرمائی۔ یہ ضد اپنی کرتی رہے، تکوینی امر میں ان کو سبب کا فائدہ ملتا رہا،
تو اسی طرح تکوینی امور جو ہوتے ہیں ان پر بھی بات ہوتی ہے. جو مناصب اولیاء ہیں، یہ مناصب اولیاء جو ہیں ان تکوینی امور میں ذمہ دار ہوتے ہیں، چاہے صاحب منصب جانتا ہے یا نہیں، لیکن یہ نظام موجود ہے اور نظام چلتا ہے. اور اسی کے تحت وہاں جب بات ہوتی ہے تو اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا بھی درج فرمایا ہے. بحیثیت غوث جب ان کی ذمہ داری تھی تو تب انہوں نے بات کی ہے، اور اس کی تصدیق انہوں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کرائی، اور پھر اس کی تصدیق حالات نے کی کہ کس واقعے پر کیا بات ہوئی اور کیا عرض کی گئی. تو وہاں پر جو مناسب کے حوالے سے ہر صاحب منصب نے غوث یا اس کے اوپر کے جو مناسب کے لوگ ہیں انہیں بھی وہاں طلب کیا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے، کسی بات کے لیے رائے طلب کی جا سکتی ہے. فیصلہ جو بھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لیکن یہ ایک نظام ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں میں ہمیں بجائے پڑھنے کے اور اس کی تحقیق میں جانے کے اپنا عمل وہ جس کا قبر میں سوال ہونا ہے، جس کا روز محشر سوال ہونا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہ باتیں اجمالی طور پر اور ساتھ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حقائق ہمارے بعد بھی جو سبب ہے جاننے کا اس تک رہیں. یہ مشائخ نے اتنا جتنا بتایا، جہاں تک انہوں نے حدود تھیں وہ بھی بتائیں. پھر اسی ضمن میں مزید مراقبات بھی ہیں. فنا فی الرسول یاد رکھیے گا، فنا فی الرسول روضہ اطہر، مسجد نبوی اور اس کی تکمیل سالک کی روحانی بیت سے ہو جاتی ہے. فنا فی الرسول، اس کے علاوہ اور کوئی مراقبہ نہیں ہے. اور مراقبہ ہے یہاں پر، اس کا نام ہے فنا در فنا. اس کی کیفیات بھی ہیں، اس کا انداز بھی ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، لیکن عام نہیں تھا. پہلے بھی عام نہیں تھا، ہم تو اور کمزور ہیں. تو اسی طرح یہ جو احادیت سے پہلے سے شروع ہو کر اور فنا در فنا تھا، متعدد ایسے درمیان میں مراقبات ہیں جن میں فنا فی بنیاد جو ہے شاید یہ جو نباتات حشرات ہیں ان کے کلام سے لے کر مراقبات جو شروع ہوتی، اور اس فنا در فنا کے درمیان میں کچھ ایسے مراقبات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. تفصیل پوری نہیں فرمائی گی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کرائے گئے، پھر وہیں روک دیے گئے، اس لیے کہ جو ضروری ہے وہ کرایا جائے، جس قابل ہم ہیں وہ کرائے جائیں، جتنا ہم محنت اور مجاہدہ کر رہے ہیں وہ کرایا جائے، جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں وہ کرایا جائے. تو اس تک غالباً یہاں تک کہ جو مراقبات ہیں مجھے 2009 کے لگ بھگ نصیب ہوئے تھے. یہ تو نہیں معلوم تھا کہ یہ ذمہ داری آنی ہے اور اس ذمہ داری پر بیٹھنا ہے. تو شاید اس کا تسلسل اللہ کریم کو منظور تھا، بندہ گناہ گار کو 2009 تک کے تقریباً یہ سارے مراقبات جو ہیں یہ نصیب ہوئے تھے. اللہ کریم میرے شیخ کے درجات بلند فرمائے جنہیں اللہ نے سبب بنایا. تو جہاں تک آپ کے لیے ضروری ہے، جتنا ضروری ہے وہ بتایا بھی جا رہا ہے، سکھایا بھی جا رہا ہے. اور جہاں کا سوال ہے وہاں آ کر دیکھو، بتایا بھی جائے گا، سکھا بھی دیا جائے گا. آ کر بات کرو، بیٹھ کر سوال نہ کرو. تو اللہ کریم ہمیں محنت اور خالص نیت سے محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دار دنیا میں حفاظت عطا فرمائے. دار دنیا سے جو رخصتی ہے، آخری سانسیں ہیں، وہ اللہ کے نام سے مزین ہوں. اور یہ جو مراقبہ ہے فنا فی الرسول کا، یہ اللہ مہربانی فرمائے یہ مضبوط اور راسخ ہوتا جائے تو موت کے وقت بھی عجب سما ہوتا ہے. جب موت واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی عجب سما ہوتا ہے کہ بندے کو دربار رسالت کی حضوری نصیب ہوتی ہے، ملک الموت پیچھے وجود سے رابطہ ختم کر دیتا ہے. کیا خوبصورت موت! تو اور کون سے سبب ہیں اور کون سی اہمیت ہے جو اس دنیا کی ہو یا اخروی حیات کی ہو جو یہاں سے منسلک نہ ہو. اس لیے کوشش کریں اس احساس کو زندہ اور سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم متواتر مجاہدہ کریں، اور حل میں اللہ نے خصوصی انعام فرمایا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ نسبت نصیب ہوئی۔ اب وہاں کی بات آئے تو اس پیمانے میں نہ پڑھنا کہ ان کی حیثیت کم کیوں ہے، ان کی حیثیت زیادہ کیوں ہے۔ حضرت علی کرم وجہ الکریم سے میرا نسبی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن مقدم وہ حیثیتیں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اللہ کریم نے عطا فرمایا، اور جو ہستی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کی شہادت 2 مئی کے دوسرے میں اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں، وہ ان کی شان ہے۔ تو ہمارا جو ایمانی حصے ہیں ان میں جو چیز دیکھنی ہوگی وہ ایمانی پہلوؤں سے ہوگی، وہاں نسب کی بات نہیں ہوگی۔ اعلیٰ نسبی تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے ہیں، اور یہ خون اس لیے نہیں کہ اس کو شان سمجھیں، اس کو اس لیے عزیز سمجھتے ہیں کہ اللہ نے احسان فرمایا کو ذریعہ خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزداری کا نصیب ہوتا ہے، آپ کی آل کا نصیب ہوتا ہے، سید خاندان نہ صحیح، آوان صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چادر میں دے کر فرمایا کہ بار الہ یہ بھی میری آل سے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جب آل میں آئی تو پھر آپ کی اولاد پر اللہ کریم مہربانی فرمائے کہ ہمیں وہ تعلق اور وہ ایمانی رشتے عطا فرمائیں کہ دار دنیا سے اس زمن میں نصیب ہوں کہ جو یہ برکات کے حصول کا سبب ہوں، اللہ کریم احسان فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف آسمان کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تارے چمک رہے ہیں، ایسا کوئی دنیا میں بندہ ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ نے سمجھا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے والد کی؟ آپ نے فرمایا وہ 3 دن جو ہیں وہ بھاری ہیں، ایک دن اس کا بھاری ہے ان آسمان کی نیکیوں سے جو غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت نصیب، جس میں قرآن کریم بھی نے شہادت دی کہ لا تحزن ان اللہ معانا، خوف نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو میت پر انشاءاللہ کسی دن گزارشات پیش کروں گا۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ اتنی بات اور آگے چلی جائے گی، لیکن ہے بہت خوبصورت موضوع۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔